بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گاؤں کے اندر ایک چودھری صاحب رہتے تھے، اور ایک جو تھا وہ ان کا مراسی بھی تھا، کاما۔ تو کاما جو تھا نا، وہ چودھری صاحب کو کسی نے انوائٹ کیا، بلایا کہ ہمارے گھر ادھر پرے ہو رہی ہے، تو آپ آ کے اس پنچایت کا فیصلہ کر۔ تو چوہی صاحب نے کامے کو ساتھ لیا اور کہا کہ چل یار کامیا، پنچایت کر آئیے جا کے، ہیں پنچایت کر آئیے۔ تو وہ پنچایت کرنے کے لیے وہاں پہ چلے گئے، تو وہاں پہ جا کے بیٹھے، اور جو دونوں تینوں فریق تھے اس معاملے کے، ان سب نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور نقطہ نظر پیش کرنے کے بعد بحث مباحثہ ہوا، اور چوہی صاحب جو تھے وہ پنچایت کا فیصلہ دینے لگے۔ تو پارٹیاں نے کہا کہ ہم یہ پنچایت مانتے نہیں، یوں بقول ہمارے پنچایت ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے، پنچایت جب ٹوٹ گئی تو اب چوہی صاحب کی عزت سٹیک کے اوپر تھی، تو چوہی صاحب نے جناب، عورتوں نے کچھ سوجا نہیں ہے، کاما نال بیٹھا ایسی، کامے کو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مارا نا، مطلب کان سا کار اٹھے کان میں۔ انہوں نے کہا کامیا، ایک تو تم نے یہ جو باغ بنائے ہوئے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں بنائے، تمہاری وجہ سے پنچایت ٹوٹ گئی۔ صفا جو ہے یہ مجھے یاد آیا جناب ٹرمپ صاحب کے اس بیان کے بعد، کہ جو انہوں نے پیوٹن کے ساتھ جب وہ مذاکرات کرنے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ویسے مذاکرات ختم ہو گئے، نتیجہ تو کوئی نہیں کرے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے مذاکرات ناکام ہو گئے ٹرمپ کے ساتھ، پیوٹن کے ساتھ، ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر میرے مذاکرات ناکام ہو گئے پیوٹن کے ساتھ، تو میں نے انڈیا کے اوپر مزید ٹیرف عائد کر تھے۔ آج کل وہ ٹیرف کا ہتھیار پکڑ کے پھر رہے ہیں نا، ہاں، تو میں نے مزید پیوٹن کے اوپر جو ہے مودی کے اوپر ٹیرف عائد کر دینا۔ میں نے ہاسا ہی آ گیا، میں نے مراسی یاد آ گیا، بیچارہ کاما جڑا جن چپیڑا پہ گئی۔ تو ویسے مودی کو بھی چپیڑے پڑیں گے، اس کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا نتیجہ نکلا ہے، انہوں نے گھنٹوں لمبی ملاقات کی ہے ٹرمپ صاحب نے پیوٹن کے ساتھ، اور موضوع بظاہر میڈیا کو یہی بتایا گیا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا یہ یہاں پہ کریں گے کی نائیودا الاسکا کے جو منرلز ہیں ان کی ایکسپلائٹ کرے گا، کریں گے روس کے ساتھ مل کے، اور یوں دنیا کو جو ہے وہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ دستیاب ہو جائیں گے، جو کہ بہت اہم کاموں کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ گھڑی پہنتے ہیں، میں بھی پائی ہوئی ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے نا اتنے جیول، تو وہ جیول کا مطلب ہوتا ہے وہ جو قیمتی اس کے اندر جو استعمال ہوا ہوتا ہے نا پتھر، وہ جیول کی گھڑی ہوتی ہے۔ جتنے زیادہ جیول کی ہوگی اتنی زیادہ قیمتی ہوگی۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہے نہیں، آؤ ہم نے تو اپنی بچپن کی یادیں رکھی ہیں، سٹیزن کڑی ہے، تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ یہ ہوا۔ تو خیر مودی صاحب کو پہلے ہی چپیڑے پڑ گئی۔ مودی صاحب نے پچھلے دنوں فرانس کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں جناب 4 رافیل فوری طور پہ چاہیے کہ تو پیدا کر کے دیو۔ تو فرانس نے کہا کہ نہیں، آپ فیکٹری لگا رہے ہیں رافیل کی، اسی میں بنا دیجیے گا۔ تو اس سے ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ 4 رافیل جو ہیں وہ بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور وہ گنتی پوری کرنا چاہ رہا مودی۔ ٹھیک ہے، مودی جی 4 نہیں گئے، 11 ہی گئے۔ ٹھیک ہے، اس خاکسار نے کہا تھا کہ 11 ہیں، اور 11 ہیں، وہ ثابت ہوا ہے۔ 11 رافیل ہیں، ایک جو ہے وہ کوئی 18 کے قریب، اب اس میں سے پتہ نہیں کتنے بچے ہوں، کتنے تباہ ہو گئے ہوں۔ سخوئی 30 MKI جو ہے اس کا ایک پورا سکواڈرن ہے، اور یہ زمین پہ سے اڑنے سے پہلے ہی ہوا میں تحلیل کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ہے۔ ابھی جو انہوں نے ایک نیا نام رکھا ہے اپنے آپریشن کا، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے دشمن کو بھسم کرنا۔ ٹھیک ہے، تو ان کا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک نیا آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ دلی والے لال قلعے کے اندر کھڑے ہو کے مودی نے سب سے بڑی لمبی تقریر کی ہے اپنے کیریئر، اور اس کے اندر انہوں نے ایک نئے آپریشن کا اعلان کیا ہے، جس کے نام کا مطلب ہے کہ اپنے دشمن کو بھسم کر دینا، ڈیلیوٹ کر دینا، پگھلا کے مار دینا، یہ والا اس کا مطلب نکلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ شاید مودی صاحب جو ہے وہ ایٹمی آکشن جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ چیزیں پگھلتی ہیں، لوہا پگھل جاتا ہے نا، ایٹم بم گرنے سے لوہا پگھل جاتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو اب بہرحال جو ہے یہ ہے جی صورتحال۔
اس پہ بہت سارے لوگوں نے یہ خیال آرائی کی ہے کہ بھارت جو ہے وہ جو پچھلے دنوں امت شاہ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف آپشن نہیں لیں گے، کیا نام اس کو کہتے ہیں، ہم پہلے جو نیوکلیر استعمال نہ کرنے کا آپشن ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم اب پہلے ایٹم بم استعمال کریں گے۔ یہ اشارہ یہی، اس کا الٹیمیٹ مطلب یہی ہوگا نا، تو پہلے اگر وہ اشارہ استعمال کریں گے تو پھر نہیں بھائی جان یہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا ایٹم بم بھی نہ ہوا، اس کو نکالنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ وہ ڈاڈے ہیں جنہوں نے اس کو ہیک کر کے اور وہیں پہ گرا دینا جہاں سے وہ چھوڑا جائے گا، تو نقصان زیادہ ہو جائے گا نا، تو اس لیے ایسی دھمکی نہیں لگانی چاہیے جو کہ آگے منہ کو پڑے۔ پہلے اتنی دھمکیاں آپ نے لگائی ہیں تو ساری کی ساری آپ کو لوٹا دی گئی ہیں، آپ کے منہ کے اوپر ماری گئی ہیں، اب آپ پھر اس طرح کی واہی تباہی جو ہے وہ بکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مت کیا کریں۔ تو خیر میں نے کہا کہ اس کی طرف توجہ دلا دی جائے۔ اس وقت مودی صاحب جو ہیں وہ براستہ رشیا چین کے ساتھ ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے چین کے ساتھ تعلقات ہیں، مودی قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، چائنا بچہ ہے، ٹھیک ہے، یا مودی بڑا چلاک ہے کہ وہ اس کو باتوں میں لگا کے تو کام پہ لگا لے گا۔ پاکستان اور چائنا کا جو تعلق ہے یا جو ریلیشن ہے اور جس لیول پہ چلا گیا ہے، اور جس طرح پاکستان نے چائنا کے ہتھیاروں کو وار ٹیسٹڈ ہتھیار بنا دیا ہے، اور پہلی دفعہ مغرب دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی دفعہ مغرب کی مناپلی ٹوٹی ہے ہتھیاروں کے اوپر، تو اس کے بعد چائنا آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا سے جپھی ڈال دے گا؟ ہائے 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 ہائے، ہیں یار، میرا مطلب ہے کہ کچھ بندہ بات کرنے سے پہلے ہی سوچ لیتا ہے، ایسی بات تو سوچنے کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چائنا کو پتا ہے اس کا دوست کون ہے اور اس کا حریف کون ہے، لیکن چائنیز فلسفی کے تحت دشمن کو بھی ان کی جو فلسفہ زندگی ہے اس میں وہ دشمن کو بھی ڈائلاگ کے اندر انگیج کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔